ہمارے ایسے پیر نہیں تھے جو آج کل کے یہ ڈرامے چل رہے ہیں، نہیں نہیں، ہمارے پیر مفتی اعظم ہند تھے. ہمارے پیر بولو تو کون تھے؟ بولو. آج کل حضرت اشتہار میں حبیب اللہ بھائی حضرت کا نام چھوٹا ہو جائے، جس حضرت جو حضرت ایسا کرتے ہیں انہیں کو کہہ رہا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، تو وہ گاڑی پیچھے مڑوا دیتے ہیں، کہتے ہیں جو اشتہار میں عزت نہیں دے پایا وہ ہمیں جلسے میں کیا عزت دے گا. اب اس جاہل کو پیر کو کوئی سمجھائے کہ عزتیں جلسے والا نہیں مدینے والا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو. اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں میں مراد آباد کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا اور پھر کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا بریلی. تو انہوں نے کہا بڑے لہیم شہیم انسان تھے، میرے پیر ہیں شیخ احمد رضا، انہیں میرا سلام کہہ دینا. کہتے ہیں وہ واپس پلٹا تو میں رونے لگا. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کہیں یہ پوچھ لے کہ آپ کس کے بیٹے ہو، تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اور میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ احمد رضا کا بیٹا خود کو کہوں. ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھنا چھوڑ دیا. ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ بزرگ ہے یہ شیطان ہے بدبخت، اس کے آنے سے خدا رسول کا ذکر بند ہو گیا اور اس کی تاریخوں کے پھول چھوٹے بننے لگے. حضرت اگر کوئی نہ بولے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا شکر ہے میں کسی بھی عرس کا درباری خطیب نہیں ہوں، میں سرکار دو عالم کے دین کا خطیب ہوں. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت نوری کانفرنس سرزمین کانو ماری پورے عرس ختم ہو جا رہے ہیں اور خدا رسول کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہے. پورے اعراض ختم ہوئے جا رہے ہیں اور نہ غوث الاعظم کی کوئی واقعات بیان ہو رہے سیرت، نہ حضور کی سیرت. اور وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اب جیسے اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں وہ بیان کرنے والا انہیں کسی اور پہ بھروسہ بھی نہیں، ٹھیک سے جھوٹ بول پائے نہیں بول پائے، تو وہ کہتا ہے یہ حضرت ایسے ہیں ویسے ہیں، اور یہ چپے سن رہے ہیں میرا کام اچھا ہو رہا ہے. جتنا اندھا اچھا ایڈورٹائز ہوتا ہے اتنا ہی اچھا آمد بھی ہوتی ہے. ایڈورٹائز کے لیے یہ شیطان کے کرشمے گھوم رہے ہیں، ان سے بچو. یہ دجال اصل کے کرشمے ہیں، ان سے بچو. آپ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سچے پیر کی بات کہ بہیڑی میں تقریر ہو رہی ہے اور شاید پرانے علماء نے نام سناؤ مفتی محمد حسین سنبلی رحمت اللہ علیہ تقریر فرما رہے سیرت رسول پر کہ ایک بریلی کے بزرگ آ کے بیٹھ گئے چپکے سے خاموشی سے، انہیں آہٹ ہوئی تو انہوں نے تعارف کرانا چاہا، تعریف نہیں تعارف. جیسے ہی بات کرنی شروع کی فرمایا اے مولانا آپ جو ذکر کر رہے ہیں وہی کرتے رہے، حضور کا ذکر میری وجہ سے نہ روکے. میں حضور کا ذکر رکوانے کے لیے نہیں، حضور کا ذکر جاری کرانے کے لیے آیا ہوں. میری اتنی حیثیت نہیں کہ غلام کے ذکر کو کیا جائے، آقا کا ذکر روک دیا جائے. اگر چاہتے ہو یہی بیٹھا رہوں تو میرے حضور کی تعریف کرو. اس عظیم ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند. کبھی کبھی جلسوں میں ایسی گفتگو ہوتی ہے، ذرہ عرض حرم چہرے کا غازہ ہو گیا، آپ کی تقریر سے ایمان تازہ ہو گیا. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے پورا مجمع اور سرکار مفتی اعظم ہند کے نام کا نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فیضان مفتی اعظم، غلام مفتی اعظم، نوری کانفرنس، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت. واہ 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 واہ. دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، میرا مرشد سے زمانے میں کہیں نہ پاؤ گے. ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اے بچے اے بیٹا اے بیٹھ جاؤ. اچھے بچے ہو نا، اچھے بچے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹے بیٹھ جاؤ، آپ بھی میرے بیٹے بیٹھ جاؤ. اللہ تمہیں رکھے یہیں پہ. دیکھو ابلیس کے کہنے میں نہ آؤ، وہ تمہیں یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہے، مگر میں ابلیس کو کامیاب ہونے، اس سے تمہاری دوستی ذرا مجھ سے زیادہ مضبوط ہے مگر مجھ سے زیادہ کر لو. ابلیس اپنے دوستوں کو ایسی محفل میں بیٹھنے
دیکھو کوئی اور بھی اٹھے تو شک کر لینا. اب میری طرف دیکھیں آپ, ذرا میری طرف دیکھیں. میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں, ہمیں حضور کی تعریف کی. یہ عرس ہے مگر صاحب عرس کی روح تبھی خوش ہوگی جب مصطفیٰ جان رحمت. اور ہمارے امام کا تو مسئلہ کی ہے کروں مدح اہل تبلغ پڑھے اس بلا میں میری. ادھر دیکھو میری طرف دیکھو, مگر میرے بھائیو ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو. ایک لڑکا ایسے کر کے موبائل پہ, توجہ کرنا تھا, ایسے کر کے موبائل پہ دیکھ رہا ہے کیا, ادھر دیکھو ویڈیو انسٹاگرام. دیکھتے دیکھتے ندیم بھائی ادھر دیکھو, دیکھتے دیکھتے علماء کرام سے دعائیں. آپ سے مگر توجہ چاہتا ہوں, میں علماء سے کبھی توجہ نہیں چاہتا, بے ادب نہیں ہوں, میرے ماں باپ نے مدب سکھایا مجھے, میں صرف دعائیں چاہتا ہوں. وہ ایسے دیکھ رہا ہے ایسے کر کے انسٹاگرام پہ ویڈیو, ایسے کر کے اس کو اسکرول کر رہا ہے, ہٹا رہا ہے. اگی اتنی گندی ویڈیوز جتنی وہ دیکھ رہا تھا نا, اتنی سگی بہن کی آ گئی. جیسی دیکھی ویڈیو ویسی ماں کے پاس گیا, کام کیا میری بہن ویڈیو بناتی ہے. کہا میں تو نہیں جانتی, تم جا کے پوچھو. جا کے بہن سے بولا کیا تو ویڈیو بناتی ہے؟ تجھے ہاں بناتی ہوں. تجھے شرم نہیں آتی؟ کہا جب تجھے دیکھنے میں شرم نہیں آتی تو مجھے بنانے میں شرم نہیں آتی. اچھا اس راز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے, تھوڑا سا الگ زاویے سے بیان کریں. جیسے کوئی اپنی بہن کو سجا سوار کے شادی میں لے کے جا رہا ہے, یہ لاشعوری طور پہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں دوسرے کی بہن کو تاکوں گا تو اپنی بہن لے کے جا رہا ہوں, اسے کوئی اور تاکے. جب کوئی شادی میں اپنی بیوی کو تیار کر کے لے کے جا رہا ہے تو وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے دوسروں کی عزتوں پہ نظریں جمانی ہے تو میں اپنی عزت بھی لے کے جا رہا ہوں. 11 لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی غیر مسلموں کے گھروں میں ہیں. ویڈیوز دیکھ کے مزے لیتے ہیں لوگ, مسلمان اس کو شیئر کر کے سمجھ لیتے ہیں ہو گیا ہمارا کام. 11 لاکھ لڑکیاں, کوئی ویڈیو نظر آ رہا ہے تو وہ غیر مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے, کوئی ویڈیو اس کا سنیما ہال سے وائرل ہو رہا ہے برقعے والی کا, کوئی بائک پہ بیٹھے ہوئے, کوئی باغ میں یہاں وہاں, کوئی باغ میں, کوئی یہاں پر بازیچے میں, ادھر ادھر. میرا سوال یہ ہے کیا وہ جو غیر مسلم کا ہاتھ پکڑے ہے وہ صحیح معنوں میں مسلمان کی لڑکی تھی؟ بتاؤ جلدی سے, کیا اس نے کبھی اسلام کا دامن تھاما تھا؟ ادھر سمجھدار لوگ بھی بیٹھے ہیں, آپ سے بھی پوچھنا ہوں سب لوگوں سے, کیا بتاؤ جس نے نبی پاک کی شریعت کو سمجھا تھا وہ لڑکی کبھی ایسا کر سکتی ہے؟ میرا ایمان یہ کہتا ہے اس کی ماں نے اس کو ٹی وی کے سامنے رونا سکھایا مگر مصلی پہ رونا نہیں سکھایا. اس کی ماں نے اسے سیریل دیکھنا سکھایا مگر قرآن پڑھنا نہیں سکھایا. اگر قرآن پڑھنا سکھایا ہوتا تو جان دے سکتی تھی, ایمان نہیں دے سکتی تھی. اچھا میں انہیں مسلمان مانوں تو کفیل بھائی پھر میں ان کو کیا مانوں؟ میں وصیت کر چکا ہوں, دیکھو میں سید ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں جانتا بھی ہوں میں سید ہوں. پھر بھی یہ وصیت کر چکا ہوں کہ جب میں مروں تو میری قبر پہ دفن کرنے سے پہلے میرے سینے پہ کسی فلسطینی لڑکی میں سے ایک کا جوتا میرے سینے پہ رکھ دینا, اور تاکہ اللہ مجھے اس جوتے کی برکت سے بخش دے. کون فلسطینی بچیاں جنہوں نے یہ بیان کیا ہے ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے قرآن کی تلاوت پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. کسی نے کہا برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا, آپ کیوں سوتی ہو؟ کہ جب رات کو بم گرتا ہے اور جب گھروں میں سے ملبے نکلتے ہیں اور اس میں سے لاشیں نکلتی ہیں تو یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, پردے میں ہونی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں کاش میری بہن کے دل تک بات یہ پہنچ جائے معلوم ہے, تاکہ ہم عرض کر دیں یا رسول اللہ ہمارے 20,000 بچے بھوک سے مر گئے, سوکھ کے مر گئے, ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملا یا رسول اللہ, 70-80 ہزار عورتیں شہید ہوئیں مگر ایک بھی عورت نے کسی یہودی کا ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے دین بدل رہی ہوں, تو ایسا کر کہ میرا دین لے لے, مجھے جان بچا لے. نہیں, ساری لڑکیوں نے اعلان یہ کیا اے آمنہ کے لال جب تک یہ جان رہے گی مسجد اقصی کی حرمت پر قربان رہے گی. ادھر دیکھو میری طرف, کاش میں اپنی بہنوں کو بتا دیتا جن کے فٹنگ کے لباس ہو گئے, کاش میں اپنی
بیٹیوں کو بتا دیتا جو چند لائک اور چند ویو کے لیے پوری قوم کا سر کٹوا رہی ہیں. کاش میں انہیں بتا دیتا. شادیوں میں بے پردہ جانے والے کو مولا علی کہتے میری شادی ہوئی ہے. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. دل لگا کے بولو. کس کی شادی ہوئی ہے بولو. دل لگ رہا ہے. کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. سب کا دل لگ رہا ہے؟ بولوں تھوڑی دیر اور؟ کتنے لوگ اور سننا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو, مسکرا کے بولو. اب دیکھو میری طرف توجہ کرو, غور کرو. نہیں میری طرف دیکھو. مولا علی کہہ رہے ہیں میری شادی ہوئی ہے. کس کی شادی ہوئی ہے بولو. جلدی بولو, جلدی بولو. کس کی شادی ہوئی ہے؟ جلدی سے بولو. اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھو, ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, اہل بیت کے بھی غلام ہیں. اور اگر کوئی یہ بات کرتا ہے اس کے ذہن میں ہو تو نکال دے. علی کا ذکر کرنے سے انسان مومن ہوتا ہے اور رافضی نہیں ہوتا. رافضی وہ تب ہوتا ہے جب صحابہ اکرام کے خلاف بھوکتا ہے. ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غلام ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی کھل کے پیار کرتے ہیں اور صحابہ اکرام سے بھی کھل کے ہے نا. اور ہمیں پتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے ہیں, رشتہ دار بھی چن چن کے دیے ہیں. نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے. ذرا زور سے تو بولو. مولا علی کہہ رہے ہیں میری شادی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اتنا حسین جوڑا کسی کا نہیں بنایا نبیوں کے بعد جتنا حسین جوڑا علی اور فاطمہ کا جوڑا. مولا علی کہتے ہیں میں اپنی دلہن کے کمرے میں گیا, میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں سنیں, جن کو آج کل بوجھ لگنے لگا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں توجہ کریں, وہ کہتی ہیں مولا علی میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا, جیسی دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے آگے بڑھ کے مجھ سے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو یہ شادی پسند تھی؟ میں نے کہا یہ اللہ کا کرم ہوا ہے, آپ میرے نکاح میں آئی ہیں. کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ کہا بس یہ سوچ کے رو رہا ہوں کوئی بھی لڑکی جب دلہن بنتی ہے تو دل میں یہ ارمان خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ دلہن بنے تو ایک جوڑی نئے کپڑے پہن لے. میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی, نہ چہرے پہ کوئی شکن نہ زبان پہ کوئی شکوہ, اور جس کپڑے میں آپ دلہن بنی ہے چادر میں اس میں 17 پہمت لگے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں وہ عظیم باپ کی بیٹی آگے بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے سرتاج آپ غم نہ کریں, آپ غم نہ کریں, میرے سرتاج آپ غم نہ کریں. میرے ابا نے بچپن سے مجھے تربیت کی اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا, اللہ سجدوں سے راضی ہوتا ہے. زور سے تو بولو, جلدی بولو. کس سے راضی ہوتا ہے بولو. کس سے راضی ہوتا ہے؟ سجدوں سے راضی ہوتا ہے. زور سے تو بولو. اچھا ولی کیسے بنتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ولی کیسے بنتے ہیں؟ ولی کسی جھوٹی تعریف کرنے والے سے نہیں بنتے. جیسے آج کل ڈیمانڈ چل رہی ہے نا, ولی بننے کا یہی پروسیس چل رہا ہے کہ کچھ جھوٹے لوگ ایسا کہتے ہیں اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں اور وہ سب. مگر ولی وہ بنتا ہے جس کے ماں باپ کے اندر نیکی ہو. یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو روتے وقت موبائل دے دیتی ہیں نا, ابھی حبیب اللہ فائی اور ہمارے سب لوگ ذکر کر رہے تھے کہ یہ موبائل, میں نے کہا یہ موبائل تو ایک ڈرگس ہے, زہر ہے. اگر یہی حال رہا تو ہر گھر میں 10 سال کے بعد ایک موبائل کا مریض نکلے گا, جیسے شوگر اور بی پی کے مریض ہیں لوگ. ابھی ریسرچ ہوا ولی کیسے بنتے بتا رہا ہوں. ریسرچ ہوا کہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ یہ پاگل کیسے پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے, مینٹلی ڈسٹرب. تو ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا, کیمبرج نے کیا, اور 2830 سال ریسرچ چلا, اور انہوں نے کہا ہمارے ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے 80% بچے وہ ہیں جب ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو ٹینشن دی یا مارا تو بیٹے کے دماغ پہ اثر ہو گیا, بیٹی کے دماغ پہ اثر ہو گیا, وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا, دماغی توازن اس کا خراب ہو گیا. اب مجھے بتاؤ جو عورت پریگنینسی میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ جو ہے نا وہ طاقتور ہو, گرو اچھی کرے, تو ٹینشن مت لینا, بے فکر رہنا, اور زیادہ طاقت کے لیے تمہیں ایسا کرنا ہے کہ آئرن کے لیے سیب کھانا ہے, سیب میں آئرن ہے, زیادہ آئرن کے لیے بادام کھانا ہے, تم نے زیادہ طاقت کے لیے وٹامن ڈی کی چیزیں جیسے آپ نے جو ہے وہ امرود کھا لینا ہے, اور دھوپ میں بیٹھنا ہے وٹامن سی کے لیے لیمو سنترا پینا ہے. اب مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ جلدی بولو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. دل لگا کے بولو, جلدی بولو. بولو تو صحیح میرے بھائی, زور سے بولو.
ہوگا کہ اثر نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا کہ نہیں؟ پانی پت کرنال میں ایک بچہ پیدا ہوا، ایک دن پیدا ہونے کے بعد 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن رویا، 5 دن رویا، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن، 11 دن، ایک حکیم، دوسرا ڈاکٹر، دوسرا حکیم، تیسرا حکیم، چوتھا حکیم، اس کے والد 1 مہینے تک پریشان رہے۔ 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے جیسی آواز سنی مریدوں سے کہا مبارک ہو، آج ایک ایسے ولی کا دیدار کراؤں گا جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا ہے۔ کہا کون ہوگا؟ یہ جو بچہ رو رہا ہے یہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا چلو دکھاتا ہوں۔ دروازے پہ پہنچے، کوئی ہے؟ والد نکل کے آئے، کیا یہ آپ کا بچہ رو رہا ہے؟ کہا جی میرا بیٹا ہے۔ کہا مبارک ہو، یہ ولی پیدا ہوا ہے آپ کے گھر میں۔ کہا لگے آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے، ہسپتالوں میں لے کے جا رہا ہوں حکیموں کے پاس، آپ اس کو ولی کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا لگے اسے برا نہ کہو، میری گود میں لا کے دو۔ ایک کان میں کچھ پڑا، دوسرے میں کچھ پڑا، بچہ خاموش ہو کے مسکرانے لگا۔ باپ نے کہا یہ بتاؤ کیا پڑھ کے سنا دیا؟ بڑے بڑے ڈاکٹر حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا، دوائیوں سے کیا پڑھ کے سنایا؟ کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی والدہ قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا جی ہاں ہے۔ کہا تو سنو، اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، سونے سے پہلے جاگنے کے بعد چکی چلاتے روٹی بناتے اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کو قرآن سننے کی ماں کے پیٹ کے اندر عادت ہو گئی۔ اس کی ماں کی اس کی بچے کی قرآن پیٹ کی غذا، روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہو گئی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو تم نے اس کو دوائیاں کھلائیں، حالانکہ وہ قرآن سننا چاہتا تھا۔ میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ بچے کا نام شرف الدین ابو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے۔ جب ماں پانی پت والے کی قرآن سنائے تو بچہ پورے ہندوستان کو قرآن کے مطلب و معنی اور مفاہیم سمجھاتا ہے، اور جب ماں قرآن کربلا والے کی سنائے تو حسین کہتے ہیں اے میری ماں، آپ نے چکی چلائی تو قرآن سنایا، آپ نے روٹی بنائی تو قرآن سنایا، آپ نے مجھے سلایا تو قرآن سنایا، مگر حسین پہلے سر کٹائے گا پھر قرآن سنائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت یا حسن یا حسین، نوری کانفرنس، سرزمین کانوں ماردی۔ دل لگا کے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو مسکرا۔ اصل میں میرا بڑا ربط ہے حضور مفتی اعظم ہند سے، میرا بہت مضبوط رشتہ ہے۔ میں انہیں جہاں بھی دل سے پکارتا ہوں مجھے لگتا ہے میرے دل میں آ گئے۔ آپ وہیں سے بیٹھ کے دعائیں دے دیں مجھے بھائی، چونکہ یہ جو جلسہ ہے یہ الگ نوعیت کا ہے۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، مسکرا کے بولیں بھائی، آپ لوگ ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، میں زیادہ لمبی نہیں، مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا تقریباً، آخری بات کر رہا ہوں۔ یہ بتاؤ اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں اور اس سے 10-15 پیر راضی ہوں تو وہ کہاں جائے گا؟ دیکھو ہر جہنمی کو پتا ہوگا میں کیوں جہنم میں آیا ہوں، پتا ہوگا کہ میں کیوں جہنم میں آیا ہوں۔ آج کل مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ لوگ بیویوں سے بڑا ڈر رہے ہیں۔ تو برا نہ ماننا کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہو تو وہ بیوی کی امی کو امی کہتے ہیں، بلکہ امی جان، ہاں اور اپنی امی کو رلاتے ہیں۔ جاہل ہے، بے غیرت ہے، کفیل بھائی بے غیرت ہے، بے شرم ہے، بدترین بیکار ہے۔ ادھر دیکھو، اپنے ابا کو ابا نہیں کہیں گے حبیب اللہ بھائی، مگر دوسرے کے ابا کو، اپنے سسر کو ابا جان۔ ابے جس کا خود کا ابا زندہ ہو وہ دوسرے کو ابا نہیں کہتا۔ مگر ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو اللہ لمبی عمر دے، نیو کمر لوگ بیٹھے ہیں، نئی جنریشن، آگے سے آپ کو لین دین بھی کرنا پڑے گا، قرضہ ورضہ ایک دوسرے سے، تو یاد رکھنا کہ پہلے چیک کرنا، تعلق جوڑنے سے پہلے، ٹرسٹ کرنے سے پہلے، یقین کرنے سے پہلے کہ بندہ ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں۔ اگر جو انسان ماں باپ کے رشتے سے وفا نہیں کر سکتا وہ دنیا کے کسی رشتے کا صدر ہو نہیں سکتا۔ حق ہے۔ اصل میں یہ میں تقریر کر نہیں رہا ہوں، یہ علماء سن بہت اچھا، یہ دعائیں دے رہے ہیں، ورنہ روز تو کچھ لوگ تو میں کچھ کہوں گا نہیں۔ اگر اس بات کو سمجھو تو راز کو راز رہے، کچھ کہوں گا نہیں، میرے تو ساری سر کے تاج ہیں۔
یہ الگ بات ہے، میں زبان سے کہہ رہا ہوں، دل سے کیا سوچتا ہوں ان کے بارے میں. یہ الگ. زور سے بولو. کچھ لوگ ہوتے ہیں دھرتی پر بوجھ، ہاں گھر میں جائیں تو گھر میں بوجھ. بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ڈر جاتے ہیں، ابا آ گئے، ابا آیا کوئی فرعون آیا، اور اسٹیج پہ آ جائیں تو وہاں بوجھ. اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو. ادھر دیکھو، ماں باپ کا جو سگا نہیں وہ کسی کا سگا نہیں ہو سکتا. اچھا، ماں باپ کے مرنے کے بعد لوگوں کو بڑے ماں باپ یاد آتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، مجھے بھی یاد آتے ہیں. اب یہ جو تقریر کر رہا ہوں یہ تقریر نہیں ہے، بس آپ بیتی ہے، میں ہلکے ہلکے بولوں گا، آپ سنیں گے. بس میں آپ کے ظرف کے حساب سے بول گیا، میری تھوڑی سی آپ بات سن لیں. ایک گزارش یہ ہے، اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں آپ سب لوگ؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ایک عورت کا میرے پاس ٹیلی فون آیا، کہنے کہ آپ کی تقریر کر کے گئے نا، میرا بیٹا تھا جس نے تقریر کرائی تھی. میں کہا پھر بولی وہ مجھے اپنے پاس نہیں رکھتا، اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور میرا خرچہ بھی نہیں دیتا. میں نے اسے ٹیلی فون لگایا تو رونے لگا، کہنے لگا میری بیوی نے مجبور کر رکھا ہے. وہ کہتی ہے اگر تو نے اپنی ماں کو رکھا تو میں تجھے چھوڑ دوں گی، تیرے بچے برباد ہو جائیں گے. تو اپنے بچوں کی بربادی کی ڈر سے میں اپنی ماں سے دور ہوں. میں نے کہا تو بڑا جاہل انسان ہے، تیرے بچے برباد نہ ہو تجھے بڑی فکر ہے، اور تو جو اپنی ماں کو برباد کر دیا ہے تو بھی تو اپنی ماں کا لال ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم 3 بھائی تھے. کتنے بھائی 3. اور فرماتے تینوں بھائی اپنے سارے پیسے اپنی ماں کے قدموں میں رکھتے تھے کما کے جو بھی آتے تھے، اور پھر اپنی امی سے خرچے کو مانگتے تھے تاکہ اس کی تعظیم بنی رہے، تکریم بنی رہے، ہم اس کے بیٹے بنے رہے، وہ ہماری ماں بنی رہے. اعلیٰ حضرت. اب سنو بھائی، یہ واقعہ شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کا یہ دوسرا حج ہے جو میں بیان کرنے والا ہوں. پہلا وہ حج آپ نے سنا تھا کہ امی کے ساتھ کہا تھا آنو دو یا ڈبو دو،